کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اگر پوری رات بھر بیان کیا جائے یا پوری عمر ان کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو یقیناً جناب ابراہیم کی فضیلت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ جناب ابراہیم صرف ایک انسان نہیں تھے, انسان کے ساتھ ایک نبی تھے, نبی نہیں تھے, نبی کے ساتھ ایک رسول تھے, رسول نہیں تھے, رسول کے ساتھ ایک پیغمبر بھی تھے, پیغمبر ہی نہیں تھے بلکہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ خلیل خدا کا رتبہ بھی حاصل تھا. صلوات علی محمد و آل محمد. اور ایک عجیب مرحلہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خلیل ہونے کا جو مرتبہ ملا ہے, یہ الگ مرحلہ ہے. نبوت کا جو مرحلہ ملا ہے, مرتبہ ملا ہے, وہ الگ مرحلہ ہے. آپ کو پیغمبری جو دی گئی ہے یہ ایک الگ مرحلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا تقویٰ تھا, آپ کا زہد تھا, جس کی بنا پر خداوند عالم نے آپ کو نبوت سے نواز دیا. آپ کا اقرار تھا, لوگوں کی مدد کرنا تھا کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم کو یہ چیز پسند آئی تو خداوند عالم نے پیغمبر ہونے کا مرتبہ عطا کر دیا. لیکن تاریخ گواہ ہے خداوند عالم کبھی بھی ابراہیم کو خلیل اپنا نہ بناتا, دوست نہ بناتا اگر وہ مہمان نواز نہ ہوتے. صلوات علی محمد و آل اے نبی, اے ابراہیم, تمہاری یہ عادت ہے کہ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں اسے دوست رکھتا ہوں, میں اسے چاہتا ہوں. کیونکہ اصل مومن وہ ہے کہ جسے ایک مہمان کا انتظار ہوا کرتا ہے, وہ اس کے منہ میں لقمہ نہیں جاتا ہے کہ جب تک وہ مہمان کو سیر نہ کر لے, اسے اس کا پیٹ بھر نہ دے. لہذا تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے میں کھڑے رہتے تھے اور اس کے علاوہ چہار راہ پر جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے, اے ابراہیم یہ اتنی دیر گئے, آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ ابراہیم جواب دیتے تھے, میں صبح سے منتظر ہوں, آج کوئی میرا مہمان نہیں ہے. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے اور جناب ابراہیم کی تاریخ ہے. اسی تاریخ کو آپ تاریخ سے ملائیے, پیغمبر کے زمانے سے. پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا سامنے رکھا ہوا ہے, اصحاب کا مجمع ہے, ہر ایک نبی سے سوال کر رہا ہے, پیغمبر آپ نوش کیوں نہیں کر رہے ہیں, آپ کو غذا تناول کرنا چاہیے. پیغمبر آواز دیتے ہیں, میں اس مہمان خدا کا انتظار کر رہا ہوں کہ جس کا انتخاب خدا نے کیا ہے. اب پروردگار عالم کی طرف سے یہ جو چیزیں معین ہوئی تھی سارے اصحاب نے دیکھا, تمام مدینے والوں نے دیکھا کہ نبی بیٹھے رہے, تشت میں کھانا سجا ہوا ہے, تناول کے لیے آمادہ ہے, لوگوں کا جمع غفیر ہے, اصحاب بھی ہے, انصار بھی ہے, اور بھی لوگ وہاں موجود ہے, دوسری قوم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, یہودی بھی ہے, نصارہ بھی ہے. سارے لوگ منتظر ہے کہ آج کون وہ ہے کہ جس کا انتخاب خدا نے کیا ہے, کہ جو مہمان خدا ہے. اب زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید پیغمبر مجھے آواز دے دے, شاید پیغمبر مجھے آواز دے دے, شاید پیغمبر مجھے آواز دے دے. لیکن ہمیشہ کی طرح ہوا وہی کہ جو خدا نے طے کیا تھا. ایک مرتبہ نظریں اٹھی تو کیا دیکھا, علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں, پیغمبر کھڑے ہو گئے. صلوات علیہ محمد. پیغمبر کھڑے ہو گئے کہ جس کا انتظار تھا, جس مہمان کا انتظار تھا, وہ مہمان آ گیا. لہذا میں کھانا اس کے ساتھ تناول کروں گا کہ جس کا انتظام پروردگار عالم نے کیا. تو یقیناً یہ وہ صفات الہیہ ہیں, یہ وہ صفات ہیں کہ جو ایک مومن کے اندر برجستہ طور پر پائی جاتی ہیں. اور یقیناً یہ صفات
پیغمبر کی صفات میں پائی جاتی ہے یا معصومین کے صفات میں پائی جاتی ہیں. لہذا مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دل کے طور پر دل کے آئینے میں وہ کبھی نبی صفت ہوا کرتا ہے, کبھی وہ امام صفت ہوا کرتا ہے. اگر ایک مومن کے اندر یہ صفات نہ پائے جائیں تو اسے مومن کہنے کا حق نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد قرآن مجید کی سورہ مائدہ, اور مائدہ بڑی تفصیل ہے اس کی, انشاءاللہ اس کو آپ لوگ دیکھیے گا, اور کبھی فرصت ہوئی تو انشاءاللہ اسے میں بیان کروں گا کہ پروردگار عالم نے کن کن چیزوں کو اس سورے میں بیان کیا. لیکن جس آیت مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ لوگوں ان چیزوں کے بارے میں جو ایمان تم لے کر آئے ہو, اے لوگوں جو ایمان لے کر آ چکے, میں تم سے مخاطب ہوں, اے مومنین میں تم سے مخاطب ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو. توجہ چاہتا ہوں, صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ جن چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دیا جائے, اگر بیان کر دیا جائے یا اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہاری اصلیت کھل کر سامنے آ جائے. اب یہاں پہ مفسرین نے بڑی اچھی بحث کیا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. انسان کو سوال کرنا چاہیے, سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. آپ پیغمبر کے زمانے میں دیکھیے, پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں بیٹھتے ہی اسی لیے تھے تاکہ لوگ آئیں سوال کریں, اپنی مشکلات کو حل کریں. مولا کائنات منبر کوفہ پہ جاتے ہی اسی لیے تھے, اور سلونی کا دعویٰ ہی اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کو جو پوچھنا ہو وہ اس چیز کو پوچھ لے. پھر اس آیت مبارکہ میں پروردگار نے ایک عجیب بات بیان کیا. آخر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ خداوند عالم کہنا کیا چاہتا ہے کہ دیکھو اے ایمان لانے والو, ہوشیار رہو کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ جس کے بارے میں اگر ظاہر کر دیا جائے, بیان کر دیا جائے, جواب دے دیا جائے تو تمہاری اصلیت کھل کر سامنے آ جائے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ سوال کرنا برا نہیں ہے, سوال کرنا عقل مندی کی نشانی ہے, لیکن وقت پر سوال کرنا, بے وقت سوال کرنا, بے موقع سوال کرنا, مومن وہ ہے کہ جو با موقع سوال کیا کرتا ہے, اور کافر وہ اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جو بے موقع سوال کیا کرتا ہے. سوال وہ کرو کہ جو تمہاری زیست کو بلندی عطا کرے. توجہ چاہتا ہوں, سوال وہ کرو کہ جو تمہاری زیست کو بلندی عطا کرے, تم کو نابودی سے نکال کر بلندی کی طرف لے کر جائے, حیات نو عطا کرے. لہذا سوال مولا کائنات سے بھی لوگوں نے کیا, مولا کائنات نے اس کا جواب بھی دیا کہ لوگوں نے عجیب طرح کے سوالات مولا کائنات سے کیے کہ مولا سر میں بال کتنے ہیں, کون سا جانور ایسا ہوتا ہے کہ جو انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچے دیتے. یہ سوالات کیے گئے تاریخ میں. توجہ چاہتا ہوں, سوالات کیے گئے, سوال کرنے کا موقع نہیں تھا, بے موقع سوال کیا گیا. لیکن کیا مولا کائنات نے جواب نہیں دیا اس کا؟ مولا کائنات نے اس کا جواب دیا, لیکن جواب دینے سے پہلے یہ کہا کاش تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کر لیتے کہ جن کے بارے میں تمہیں نہیں پتا تھا. توجہ چاہتا ہوں, جن کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم ہے اور جس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے. جارج کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو علی کے زمانے میں تھے اور علی جیسا بادشاہ ان کے زمانے میں, عالم فاضل اس زمانے میں زندگی گزار رہا تھا, اور اس کی طرف سے سلونی کا دعویٰ تھا, اور اس کے باوجود بھی لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی تھی. لیکن سوالات لوگوں نے ایسے کیے کہ جو سوال نہیں کرنے چاہیے تھے. کاش اگر اس زمانے میں میں ہوتا تو چاند پر جانے کے لیے راستے کو پوچھتا, آسمان پر جانے کے راستوں کو معلوم کرتا, پہلے آسمان پہ جانے کے راستوں کو معلوم کرتا, ساتویں آسمان پر جانے کے راستوں کو معلوم کرتا. کیسے بیوقوف لوگ تھے کہ جو لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ سر میں
बाल कितने होते हैं, कौन सा जानवर ऐसा होता है, कौन सा जानवर ऐसा नहीं होता है। लिहाजा ये राइटर अपनी जबान में कहना चाहता है, ये राइटर सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद अपनी जबान में कहना चाहता है कि देखो सवाल वो लोग भी कर रहे थे कि जो अली के जमाने में थे। काश उन्होंने कोई इल्मी सवाल किया होता तो आज दुनिया जिस मकाम पर, जिस जगह पर खड़ी है, उस जगह पर न रहती और जल्दी तरक्की अता हो जाती, उसे और जल्दी तरक्की मिल जाती। लेकिन उन्होंने सवालात ऐसे नहीं किए। लेकिन उन्हीं सवालात के बारे में खुदावंद आलम कहता है कि तुम ऐसे सवालात ना करो, ऐसे सवालात करोगे तो फिर तुम्हारी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वो लोग थे नबी के जमाने में, अली के जमाने में, वो लोग थे, वो गिरोह था कि जो आकर रसूल की खिदमत में बैठते थे और रसूल से बेहुदा सवालात किया करते थे। लिहाजा खुदा ने कहा, ऐ रसूल उनसे कह दो कि अगर तुम्हारे माँ बाप के बारे में बता दिया जाए तो फिर तुम्हारे असली बाप के बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कह दो खामोश रहे, ऐसे सवालात करने का भी वक्त नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लोग सवाल करते हैं कि जिन्हें अपने बाप के बारे में भी खबर नहीं है, उनके मुंह में भी जबान आ गई है कि जिनकी असलियत का कोई पता नहीं है। उनसे कह दो, ऐ रसूल कि अगर मौत के बारे में सवाल कर रहे हो तो फिर ऐसे मौत का तस्करा होना चाहिए कि जो मौत तुम्हें हयात की सूरत में बदल दे। तवज्जो चाहता हूं, जो मौत तुम्हारी जिंदगी को हयात अता करे, तुम्हें हयात अता करे, और वो हयात अता करे कि जिसे हयात अबदी कहा जाता है। जो हयात अबदी होती है, जो हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी होती है। क्योंकि लोगों का नजरिया ये है कि जिंदगी इंसान जो जी रहा है, सांसें खत्म हो जाने के बाद उसे मौत आ जाया करती है। लेकिन तारीख गवाह है, मासूमीन फरमाते हैं कि नहीं, हर इंसान को दो जिंदगी नसीब होती है। असल जिंदगी तो वो है कि जो मौत के बाद जाहिरी तौर पर जो तुम्हारी मौत आती है और तुम्हारे बदन से रूह निकल जाया करती है, उसके बाद उस जिंदगी का आगाज होता है। असल जिंदगी तो वो है, तुम्हें तैयारी उस जिंदगी के लिए करना है। क्योंकि ये जो जिंदगी है ये चंद रोजा जिंदगी है, चंद लम्हों की जिंदगी है। नहीं पता कौन कब चला जाए, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हयात अबदी वो है कि जहां तुम्हें हमेशा रहना है, वहां मौत नहीं आने वाली है, वहां पे दर्द और गम नहीं है, वहां पे रंजिश नहीं है, वहां पे कोई मलाल नहीं है, कोई गम नहीं है। वो जिंदगी हुआ करती है कि जिसमें ना गम हो, ना दर्द हो, ना कोई मलाल हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। किसी ने मौलाए कायनात से सवाल किया कि मौला बताइए जिंदगी क्या है और मौत क्या है। मौलाए कायनात ने फरमाया, ये जो जिंदगी जिसको तुम जिंदगी समझ रहे हो ये जिंदगी नहीं है। मौला वो कैसे? कहा कि इसलिए जिंदगी नहीं है क्योंकि असल जिंदगी तो वो है कि जिसमें ना दर्द हो, ना गम हो, ना मलाल हो। अगर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं तो वो जिंदगी नहीं है बल्कि मौत है। बोला फिर असल जिंदगी कौन सी है? कहा कि वो जिंदगी है कि जो हमारी मोहब्बत के साथ गुजारी जाए, और वो हयात अबदी है कि जो हमारी मोहब्बत के साथ अता हो जाए। क्योंकि मौलाए कायनात ने इस चीज को बयान करके इस चीज को जाहिर किया है कि देखो हयात अबदी भी उसे नसीब होगी, सुकून वाली और इत्मीनान वाली, कि जिसके दिल में हमारी उल्फत और मोहब्बत और विलायत पाई जाएगी। जो हमारी विलायत से दूर होगा, जो हमारी मोहब्बत से दूर होगा, वो मरने के बाद भी हयात अबदी में ना सुकून पा सकता है, ना इत्मीनान पा सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और अगर जिंदगी और मौत का फलसफा समझना है तो जनाब मूसा से समझे। जनाब मूसा
کلیم اللہ، اللہ کے نبی، خدا سے باتیں کرنے والے نبی، کلام کرنے والے، گفتگو کرنے والے جناب موسیٰ۔ فرشتے نے آ کے پوچھا موسیٰ مرنا نہیں ہے کیا؟ کہا کہ مجھے مرنے سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ فرشتہ واپس چلا گیا، پروردگار یہ تو موسیٰ ہے کہ جو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں، آمادہ ہی نہیں، کیسے روح کو قبض کیا جائے؟ آواز قدرت ہے، دیکھو جب تک موسیٰ خود سے راضی نہ ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں، جب تک موسیٰ خود سے راضی نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی روح کو قبض نہیں کر سکتے۔ کم از کم انسان اس لیول پہ تو اپنے آپ کو لے کر جائے کہ جہاں پر مرضی خدا اس کے اختیار میں پائی جائے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ یہ چیزیں یا تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کو نصیب ہوئی ہے، یا مرضی خدا کو اگر دیکھنا ہے تو شب ہجرت علی کے ہاتھوں میں آ کر دیکھیے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ وہ شخص سو رہا ہے، یہ وہ نفس سو رہا ہے کہ جس کو ہاتھ میں نے اپنی مرضی کو بیچ دیا ہے۔ جو مرضی خدا کا پر اختیار رکھتا ہو وہ نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے کیسے قبض کیا جائے؟ جب تک کہ موسیٰ راضی نہ ہو جائے۔ موسیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ اب وہ تم جانو، تمہارا کام ہے، تمہیں اختیار ہے، تم ملک الموت ہو، تم روحوں کو قبض کرتے ہو۔ اب میں اپنی زبان میں پڑھ رہا ہوں، جناب ملک الموت ایک انسان کی شکل میں ایک صحرا میں ایک قبر کو کھود رہے ہیں، ایک لمبی چوڑی قبر۔ جناب موسیٰ کے قد کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ایک لہیم شہیم انسان، اس زمانے کے لوگ لہیم شہیم ہوا بھی کرتے تھے، قبر کو صحرا میں کھود رہا ہے، ملک الموت ہے۔ جناب موسیٰ کا گزر ہوتا ہے، جناب موسیٰ وہاں سے گزرے، کیا بھائی کس کی قبر بنا رہے ہو؟ کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک شخص کے لیے میں قبر کو آمادہ کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک شخص کے لیے میں قبر کو آمادہ کر رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی اتنی لمبی چوڑی قبر، کیا کوئی میرے برابر بھی ہے انسان؟ کہ ہاں تقریباً آپ کے برابر ہی قد اس کا ہے، اور وہ آپ ہی کے جیسا لہیم شہیم بھی ہے، اور آپ ہی کے جیسی ڈول ڈال بھی ہے، اور جسم بھی آپ ہی جیسا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ بھی آ گئے ہیں، قبر بھی آمادہ ہے، ایک مرتبہ ٹرائی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ جو قبر ہے اس کے برابر ہے بھی نہیں ہے۔ کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ میرے قد کے برابر ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل یقین، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، روز ملتا ہوں ان سے۔ اچھا اگر میرے برابر ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں قبر میں لیٹ جاتا ہوں، تم دیکھ لو، تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ دیکھیں زندگی اور موت میں کتنا فرق ہوتا ہے، تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کتنا اچھا ہوا کہ آپ قبر میں لیٹ جائیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں لیٹتے، جیسے ہی قبر میں لیٹے اس نے پوچھا کہ آپ اطمینان حاصل کر رہے ہیں، سکون میسر کر رہے ہیں قبر میں؟ کہا کہ جتنا سکون مجھے آج نصیب ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جتنا سکون مجھے آج قبر میں لیٹنے کے بعد نصیب ہوا ہے، اس سے پہلے ایسا سکون اور اطمینان مجھے حاصل نہیں ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جناب موسیٰ کی روح کو ملک الموت نے قبض کر لیا، جناب موسیٰ کا انتقال ہو گیا، قبر جناب موسیٰ کے نام تھی، جناب موسیٰ کا انتقال ہوا، روح نکل چکی ہے عالم ارواح میں۔ جناب موسیٰ سے ملک الموت نے سوال کیا، توجہ چاہتا ہوں، ملک الموت نے سوال کیا، موسیٰ میرا ارادہ نہیں تھا، نہیں پتا تمہاری اجازت تھی، تم راضی تھے یا نہیں تھے، میں نے تمہاری روح کو نکال لیا،
صرف یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے روح نکلتی ہے، اور وہ شخص جو اس قبر میں لیٹے گا اس کے برابر قبر ہے یا نہیں۔ دیکھو میں ملک الموت ہوں، میں نے اس قبر کو تمہارے لیے ہی آمادہ کیا تھا، مگر یہ تو ایک ناانصافی سی ہوگی کہ میں نے تم کو بغیر بتائے ہوئے تمہاری روح کو قبض کر لیا۔ آخر تم راضی بھی ہو یا نہیں ہو؟ اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری روح کو تمہارے جسم میں دوبارہ ڈال دوں۔ جناب موسیٰ کا سوال سنیں، جواب سنیں جناب موسیٰ کا۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں ملک الموت، اب جو تم نے کر لیا وہ کر لیا، اب تمہیں دوبارہ میرے جسم میں روح پھونکنے کی ضرورت، روح ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں؟ تاکہ ملک الموت، جتنا اطمینان مجھے قبر میں لیٹنے کے بعد میسر ہوا تھا، توجہ رہتا ہوں، اور اتنی ہی تکلیف اور ایذا مجھے اس وقت محسوس ہوئی کہ جس وقت تم نے روح کو میرے جسم سے نکالا، اور اس سے زیادہ راحت اور اطمینان اور سکون مجھے اس وقت ملا ہے کہ جب تم نے میری روح کو میرے جسم سے جدا کر دیا، میری روح جسم سے آزاد ہو گئی۔ لیکن اے ملک الموت، اب میں دوبارہ نہیں چاہتا کہ اس درد کو دوبارہ برداشت کر سکوں۔ جناب موسیٰ سے وہ پوچھتا ہے، ملک الموت پوچھتے ہیں، موسیٰ تمہارے نزدیک موت کیسی تھی کہ جب تمہاری روح کو قبض کیا گیا؟ جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ نہ پوچھو، ایسا لگا کہ جیسے کسی خاردار درخت پر کسی ریشم کے کپڑے کو ڈال دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو نکالا جائے تو وہ کپڑا کبھی ثابوت نہیں نکلتا ہے، سالم نہیں نکلتا ہے، اس کے تار جدا ہو جاتے ہیں۔ جب تم نے میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا تو گویا میری جسم کا ایک ایک عضو میرے جسم سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ تکلیف جو مجھے ہوئی ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دوبارہ دنیا میں جانا نہیں چاہتا۔ اے موسیٰ، کیا تمہیں اطمینان ہے؟ اب جناب موسیٰ فرماتے ہیں، اے ملک الموت، جو اطمینان مجھے حیات ابدی کو پانے کے بعد حاصل ہوا ہے، ایسا سکون اور اطمینان مجھے اس سے پہلے نہیں تھا۔ گرامی، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، موت یقیناً وہ حقیقت ہے کہ جو ہر انسان کو آنا ہے، اس کے لیے آمادگی کرنا ہے، تیاری کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے ہمیشہ صبح و شام ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے کہ کس کی موت کب آ جائے۔ کل تو ہم سے باتیں ہو رہی تھی، ہم تو کل ابھی بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ساری چیزیں بہانے ہیں، لیکن موت کبھی انسان کو موقع نہیں۔ جناب سلیمان جیسے نبی کو موت نے نہیں بخشا۔ کون سلیمان؟ ساری کائنات پر حکومت ہے، انسان، جنات، چرند، پرند، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ان کے قبضے قدرت میں نہ ہو، جس پر ان کا اختیار نہ ہو، لیکن ایک واحد موت ایسی چیز ہے جس پر اختیار جناب سلیمان کو۔ موت آ گئی، ایک لمحے کا تو وقت دے دو، کچھ تو لمحے کا اتنا وقت دے دو کہ میں چھت سے نیچے تک آ جاؤں، اسے کو میں نیچے رکھ سکوں۔ نہیں، اتنی فرصت اور مہلت بھی نہیں ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب سلیمان نبی کی روح کو ملک الموت نے قبض کیا، اس وقت وہ اپنے گھر کی چھت پر تھے، محل کی چھت پر، آسمان کے پرندوں سے باتوں میں مشغول تھے۔ ایسے عالم میں آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلتی ہے، عصا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ احساس کب ہوا، پتہ کب چلا؟ اجنہ بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، لیکن بغیر جناب سلیمان کی اجازت کے کوئی پرندہ اوپر سے پر نہیں مار سکتا، کوئی چن بھی نہیں جا سکتا، کوئی انسان بھی نہیں جا سکتا۔ خدا عالم نے
ایک دیمک جیسے کیڑے کو پیدا کیا تاکہ اس عصے کو کھا سکے. جب وہ عصا کھاتے کھاتے اس کی لکڑی ٹوٹی، جناب سلیمان ہے کہ جو زمین کی طرف آتے ہیں، تب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان نبی دنیا سے جاتا ہے. موت کب کس کی موت آ جائے، لا تسألوا عن شیء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. اگر حقیقت کو بیان کر دیا جائے، پیغمبر نے فرمایا کون سی چیزیں، ان میں سے ایک چیز موت ہے کہ اگر موت کی حقیقت کو تمہارے سامنے بیان کر دیا جائے تو تمہاری اصلیت سامنے ابھر کر سامنے آ جائے. کیونکہ موت کا تذکرہ اسے پسند ہوتا ہے جو مومن صفت ہوا کرتا ہے، اور اگر مومن صفت نہیں ہے، خدا کا خوف دل میں نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ موت سے ڈرا ہوتا ہے. موت کی تمنا وہ کرتا ہے کہ جس کے دل میں خدا ہوتا ہے، اہل بیت ہوتے ہیں، پیغمبر اسلام موت کو گلے سے وہ لگاتا ہے کہ جس کے دل میں خدا ہو، محبت خدا ہو. پوری کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسی زیرو نہیں ہے پوری کائنات، چاہے اس دنیا میں چاہے اس دنیا میں، ساتوں آسمان، کہیں پر کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی کہ جس کا اختیار موت پر ہو، سوائے ایک خاندان جسے خاندان موت کبھی کسی سے